اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ہمارے اس سلسلہ گفتگو میں محور گفتگو آج کا موضوع جناب حماد بن عیسیٰ جوہنی ہے۔ اپنے وقت کے فقیہ محدث اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بہترین صحابیوں میں سے ایک صحابی جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے اور جن کی شخصیت جو ہے وہ ہمارے علماء شیعہ کے درمیان بڑی معتبر اور بڑی جو ہے وہ باوثوق ہے۔ ہمارے منابع حدیث میں 1500 سے زائد روایات نقل ہوئی ہیں آپ سے اور آپ کی جانب سے اور آپ کے وسیلے سے کہ ہم تک جو ہے وہ آپ کے ذریعے اور وجود مبارک سے امام معصوم کا کلام ہمارے پاس آج جو پہنچا ہے، جن میں سے اکثر روایات احکام فقہ سے مطابقت رکھتی ہیں اور جن میں جو ہے وہ نماز کے احکام بتائے گئے اور دیگر جو ہے وہ فروعات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے آپ سے صادر ہونے والی روایات کے سلسلے میں ہمارے پاس جہاں تو فقہ کا ایک مکمل سلسلہ آپ کی روایات میں ملتا ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس علم کلام کے موضوع پر یعنی توحید کے موضوع پر، نوادرات کے موضوع پر اور ساتھ ہی اخلاق کے حوالے سے جو ہے وہ روایات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے ہم تک پہنچائی ہیں اور آپ امام معصوم اور ہمارے درمیان وسیلہ قرار پائے ہیں۔ رجال نجاشی نے آپ کے بارے میں جب ذکر فرمایا اور آپ کی توصیف اور آپ کی شان جب بیان فرمائی تو ان جملوں میں آپ کو یاد فرمایا کہ کانا ثقۃ فی حدیثہ، کہ آپ روایات کے نقل کرنے میں جو ہے وہ بہت سچے اور اپنی بات میں جو ہے وہ اپنی بات منتقل کرنے میں ایک باوثوق اور معتبر آدمی سمجھے جاتے ہیں۔ رجال توسی نے بھی جب ذکر فرمایا آپ کا تو آپ کو ثقہ کہہ کر مخاطب کیا۔ رجال ابن داؤد نے بھی آپ کو جو ہے وہ ثقہ کہا۔ ہر ایک علماء رجال میں سے ہر ایک آپ کی جو ہے وہ تعریف اور توصیف بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ہم آپ کے نسب نامے کے حوالے سے ذکر کریں تو رجال برقی نے آپ کو جو ہے وہ غلام کہا ہے، جبکہ یہی قول نجاشی نے بھی نقل کیا ہے کہ آپ غلام تھے۔ رجال نجاشی نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ آپ جو ہے وہ کوفی عرب تھے، یعنی کوفہ کے رہنے والے تھے اور بصرہ کو آپ نے جو ہے وہ اپنا بطور سکونت اپنا مسکن قرار دیا تھا اور وہیں آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ گزرا ہے۔ آپ کے نام کے آگے جیسا کہ آپ نام میں واضح ہے کہ حماد بن عیسیٰ جوہنی کہ جو جوہنی لگتا ہے، یہ اس طرف مضبوط اشارہ ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ عرب سے تھا، آپ خود ایک عربی تھے، کیونکہ جوہنی سے مراد یہ ہے بنیادی طور پر جوہنا جو ہے وہ عرب قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے، اسی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ جوہنی لگتا ہے اور جوہنی منسوب ہے، کہ یہ ایک مضبوط اشارہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک کوفی تھے۔ ہاں، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا آپ جو ہے وہ کوفہ کے رہنے والے تھے یا آپ جو ہے وہ بصرہ کے رہنے والے تھے، لیکن اکثر علماء نے آپ کو جو ہے وہ کوفی بتلایا ہے اور یہ فرمایا آپ کی شان میں کہ آپ نے بصرہ کو اپنا مسکن قرار دیا اور اس لیے آپ کو حماد بن عیسیٰ بصری بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم آپ کے جد کے حوالے سے ذکر فرمائیں تو آپ کے جد جناب عبیدہ بن سیفی جوہنی، جو کہ رسول خدا ختم مرتبت رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں شمار ہوتے ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب جا کے جو ہے وہ ان سے جڑتا ہے۔ امامت کے ادوار کی بات کی جائے کہ آپ نے سانسیں کن اماموں کے دور میں گزاری تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 4 اماموں کے دور کو درک کیا اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے 3 اماموں کے دور کو جو ہے وہ درک فرمایا ہے، امام جعفر صادق، امام موسی کاظم، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور امام محمد تقی جواد۔ امام محمد تقی جواد کے دور کو آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، اس میں اختلاف ہے، اور بعض نے کہا کہ آپ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک زندہ رہے اور اس کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن جناب بہاؤالدین نے آپ کی اور مولا امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے سلسلے کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ ذکر کرنا بتلاتا ہے کہ آپ امام محمد تقی جواد کے دور تک موجود تھے اور ان کی جو ہے وہ ان کے وجود سے آپ نے استفادہ کیا۔ آپ کا شمار امام صادق اور امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشترک روات میں ہوتا ہے، جبکہ آپ کی جانب سے سلسلہ احادیث جتنی ہم تک پہنچی ہیں اور جتنی ہم تک روایات آئی ہیں وہ بکثرت جو ہے وہ امام جعفر صادق سے ہیں یا تو امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں، جبکہ امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی جواد علیہ السلام سے ہم تک آپ کے حوالے سے کوئی بھی روایت ہمارے پاس ہمارے منابع احادیث میں موجود نہیں ہے۔ آپ کی شخصیت اور آپ کی خصوصیت اور آپ کی اہمیت اور عظمت دین محمدی میں، شریعت محمدی میں، مذہب جعفری میں آپ کی شخصیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ علامہ حلی نے خلاصۃ الاقوال میں جب آپ کا ذکر کیا اور آپ کی جو ہے وہ شان کو بیان فرمایا تو یہ فرمایا کہ آپ نقل حدیث میں
بہت ہی محتاط اور اہل دقت جو ہے وہ شخص تھے. یعنی اس سے خود اندازہ لگائیے کہ آپ جو ہے وہ نقل حدیث معصوم میں کس قدر احتیاط برتتے تھے. اور خود یہ آپ کا قول ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے 70 حدیثوں کو سنا، سماعت فرمایا، لیکن میں نے جو ہے وہ صرف اور صرف 20 احادیث 70 میں سے جو ہے وہ آگے نقل کی اور آگے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، اس اعتبار سے کہ کہیں کوئی نقل میں اور سننے میں جو ہے وہ کمی اور کوتاہی نہ ہو گئی ہو. اور یہ خود واقعہ آپ کی ذات اور آپ کی جو ہے وہ محتاط ہونے پر ایک بڑی نشانی ہے اور ایک جو ہے بڑی دلیل ہے. شیخ طوسی نے ایک بات کو ذکر کیا آپ کے حوالے سے، اور ان کی نظر میں آپ ان اصحاب میں سے تھے کہ جو امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد امام رضا علیہ السلام کے ہاتھوں پر معجزہ دیکھ کر جو ہے وہ ان کی امامت کے قائل ہوئے اور فرقہ واقفیہ کو ترک فرما دیا. فرقہ واقفیہ کیا ہے؟ فرقہ واقفیہ اس گروہ کو کہا جاتا ہے کہ جو لوگ یہ نظریہ رکھتے تھے امام موسی کاظم کے دور میں، امام موسی کاظم کے حوالے سے، کہ آپ ہی یعنی امام موسی کاظم ہی حجت دورہ ہیں اور امام قائم ہیں اور آخری زمانے میں جو ہے وہ قیام کرنے والے ہیں. تو ابھی جب آپ نے امام رضا علیہ السلام کی امامت کا دور شروع ہوا، یہ شیخ طوسی نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے امام رضا سے معجزات کا جو ہے وہ صدور دیکھا تو آپ ان کے قائل ہو گئے. اکثر اصحاب ایسے تھے کہ جو واقفی تھے. یہ ایک قول ہمیں تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے اور شیخ طوسی اس قول کے جو ہے وہ قائل ہیں. جناب کشی نے آپ کا شمار امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے 6 مشہور اور فقیہ صحابیوں میں سے آپ کا جو ہے وہ شمار کیا ہے اور کہا ہے کہ شیعہ ان حضرات کی روایات کے نقل کرنے میں، ان کے جو ہے وہ منقولات میں اور ان کی فقاہت پر جو ہے وہ اجماع رکھتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ معتبر گردانتے ہیں. 1000 سے زائد روایات ہمارے پاس ایسی موجود ہیں ہمارے منابع حدیث میں کہ جن کی سلسلہ سند میں آپ کا نام ذکر ہے. یہ اس بات کی بھرپور عکاسی ہے کہ آپ جو ہے وہ سلسلہ احادیث کے حوالے سے آپ سے کس قدر اور کس کثرت کے ساتھ جو ہے وہ روایات ائمہ نقل ہوئی ہیں، اور یہ خود آپ کی عظمت کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے. آپ کی عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود ایک حدیث روایات اور احکام کے حوالے سے جو نقل ہوئیں اور احکام کے باب احکام میں جو روایات نقل ہوئی ہیں، آپ کی عظمت کا اندازہ اس حوالے سے لگایا جا سکتا ہے کہ باب احکام میں ایک روایت خود آپ کے نام سے ہی منسوب ہو گئی، جسے صحیحہ حماد بن عیسیٰ جوہنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے علماء فقہ کے درمیان. اور اس روایت میں جو ہے وہ احکام جو ہے وہ نماز کے احکام اور اس کے آداب سے جو ہے وہ گفتگو فرمائی گئی ہے، اور امام معصوم نے نماز کے احکام اور آداب کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا ہے آپ کے ذریعے سے، آپ کی لسان اقدس کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے. علماء رجال آپ کی وفات کے حوالے سے ذکر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 209 ہجری میں جو ہے وہ آپ کی وفات ہوئی ہے، اور جس وقت آپ اس دنیا سے کوچ فرما گئے آپ کی عمر 90 برس سے زائد تھی. اور یہ مقام جوفہ جو کہ مسجد شجرہ اور وہاں سے مدینے تک جو ہے وہ سیلاب آیا تھا اس سال، کہ جس سال آپ وہاں موجود تھے اپنے جو ہے وہ حج بیت اللہ کرنے کے لیے. اور یہی ایک روایت کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں آپ کے حوالے سے، جو خصوصاً آپ کے ساتھ جو ہے وہ مرتبط ہے، کہ آپ امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے مولا سے عرض کی، مولا میرے لیے دعا فرمائیے کہ پروردگار مجھے زوجہ دے، گھر دے، اور جو ہے وہ مجھے رزق دے اور مجھے حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. تو مولا نے جواباً یہ فرمایا کہ پروردگار آپ کو جو ہے وہ گھر بھی دے گا، آپ کو زوجہ بھی عنایت کرے گا، آپ کو رزق وسیع بھی عنایت فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو 50 حج عطا فرمائے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ جب مولا نے یہ فرمایا کہ 50 حج عطا ہوں گے، یعنی 50 حج میری زندگی میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ عقیدہ ہے اور خود حماد بن عیسیٰ کے ایمان کی علامت ہے کہ آپ کا یہ قول ہے کہ جب میں نے مولا سے یہ سنا کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں 50 حج ہیں، میری مقدر میں، میرے نصیب میں، تو یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں 50 سے زیادہ حج نہیں کر پاؤں گا اور میری زندگی اتنی ہی ہے. چونکہ ہم وفات کا ذکر فرما رہے ہیں تو اس لیے روایت کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ جب یہ 50 حج کر چکے تو جس سال وہ سیلاب آیا مقام جوفہ میں، اور جس میں آپ اللہ کو پیارے ہوئے اور اللہ خالق حقیقی سے جا ملے، یہ وہی سال تھا کہ آپ 51 حج کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے گھر سے آمادہ سفر تھے حج بیت اللہ کے لیے. اور جب مقام جوفہ پر پہنچے تھے تو وہاں پر سیلاب آیا، اور سیلاب میں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جو ہے وہ حاضری دی. اور اسی یہ واقعہ 209 ہجری میں پیش آیا، جس میں آپ
اس دنیا سے کوچ کر گئے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔